بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان مبارک کے اندر حدیث شریف کے درس کا سلسلہ شروع کیا تھا، جسے احباب نے بے حد پسند کیا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ اس سلسلہ کو جاری رکھا جائے۔ رمضان مبارک کے بعد تو یہ سلسلہ جاری نہ رہ سکا۔ اب میری یہ خواہش ہے اور تمنا ہے کہ اس سلسلہ کو دوبارہ شروع کیا جائے، اور آج اس سلسلہ کا یہ پہلا پروگرام ہے۔ گزشتہ ماہ میں اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ مصر کے 5 روزہ سیاحتی دورے پر گیا تھا۔ وہاں جہاں کئی بزرگوں کے مزارات پر جانے کا اتفاق ہوا، وہاں پر ایک صحابی رسول حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر جانے کا بھی اتفاق ہوا۔ سیدنا عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے۔ وہ روایت اس طرح ہے: عن عقبہ بن عامر قال لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأخذت بیدہ قال فقلت یا رسول اللہ ما نجات المؤمن قال یا عقبہ احرس لسانک ولسعیک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ از عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے اوپر وہاں کی انتظامیہ نے یہ حدیث جو از سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہاں فریم کر کے لگائی ہوئی ہے، اور روایت اس کا معنی کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے۔ از عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، ایک مومن کی نجات کس میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ارشاد فرمائی۔ پہلی چیز یہ ارشاد فرمائی: یا عقبہ احرس لسانک، اے عقبہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ انسان کی نجات کے لیے سب سے پہلی چیز اور اس کی حفاظت کے لیے، اس کی نجات کے لیے کیا چیز ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر بھی یہ ارشاد فرمایا: من صامت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔ آج کے اس دور کے اندر سب سے بڑا فتنہ اور سب سے بڑا بگاڑ اور جو فساد پھیلا ہوا ہے وہ صرف اس زبان کی وجہ سے۔ کسی کی زبان کسی کے کنٹرول کے اندر نہیں، جس کے منہ میں جو بات آتی ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے نجات کے لیے، وہ یہ ہے کہ اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو۔ پہلے سوچو، تولو اور پھر اس کو بولو۔ اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی: وَلِسَعْيِكَ بَيْتِكَ، اے عقبہ بن عامر اپنے گھر کے اندر رہو، ایسے آوارہ نہ پھرتے رہا کرو۔ کسی خاص کام کے لیے کوئی ضروری مقصد ہو، ضروری کام ہو تو پھر گھر سے باہر نکلو۔ وَلِسَعْيِكَ بَيْتِكَ، ایسے آوارہ نہ پھرا کرو، اپنے گھر کے اندر رہو۔ اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائی: وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اے عقبہ اپنے گناہوں پر رویا کرو، اپنے گناہوں پر نظر رکھو۔
دوسرے کے گناہوں پر نظر نہ رکھو۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوسرے کے گناہوں پر ہماری توجہ ہے۔ فرمایا کہ اپنے آنکھ کا شتیر نظر نہیں آتا اور دوسروں کے دوسروں کی آنکھ کا جو ہے بال وہ بھی انسان کو نظر آتا۔ تو فرمایا کہ اپنے گناہوں پر رویا کرو، اپنے گناہوں کی طرف توجہ کرو۔ یہ 3 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور یہ وہاں کی انتظامیہ نے جو عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہاں لکھ کر انہوں نے فریم کر کے وہاں لگائی ہوئی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک اور بات بھی فرمائی۔ آپ نے فرمائی یا عقبہ الا اعلمہ خیرن ثلاث سور، کہ میں آپ کو 3 بہترین صورتیں نہ بتلاؤں، آپ کو تعلیم نہ کروں؟ وہ ایسی صورتیں ہیں انزلت فی التوراۃ والانجیل والزبور والقرآن العظیم۔ وہ صورتیں تورات کے اندر بھی نازل کی گئی ہیں، انجیل کے اندر بھی نازل کی گئی ہیں، زبور کے اندر بھی نازل کی گئی ہیں، والقرآن العظیم اور قرآن حکیم کے اندر بھی نازل کی گئی۔ قلت بلا یا رسول اللہ، از عقبہ بن عامر فرمایا یا رسول اللہ ضرور بتلائیے، کیوں نہیں؟ قال قل هو اللہ احد، سب سے پہلی صورت یہ ہے کہو اللہ قل هو اللہ احد، اور دوسری صورت ہے فرمایا وقل اعوذ برب الفلق، اور تیسری صورت ہے وقل اعوذ برب الناس۔ آپ نے اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا قال یا عقبہ لا تنساہن، اے عقبہ ان صورتوں کو کبھی نہ بلانا، ولا تبت لیلا، اور تم رات کو نہ سوو، حتی تقرأہن، یہاں تک کہ تم ان تینوں صورتوں کی تلاوت کر لو۔ یعنی سونے سے پہلے تمہیں یہ تین جو صورتیں ہیں ان کو پڑھ کر سونا چاہیے۔ کون کون سی؟ سب سے پہلی ہے قل هو اللہ احد، اور دوسری ہے قل اعوذ برب الفلق، اور تیسری ہے قل اعوذ برب الناس۔ ان صورتوں کو، تینوں صورتوں کو رات کو پڑھ کر سونا چاہیے، اور کبھی ان کو نہ بھولنا، ہمیشہ یاد رکھنا۔ ان کی اہمیت کیا ہے؟ فرمایا یہ تورات کے اندر بھی یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں، انجیل کے اندر بھی یہ نازل کی گئی ہیں، اور فرمایا زبور کے اندر بھی یہ موجود ہے، اور قرآن حکیم کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور پوچھا، کہا یا رسول اللہ، ثم لقیت رسول اللہ فاخذت بیدہ فقلت یا رسول اللہ بفواضع الاعمال، فرمایا کہ مجھے اور بھی کوئی وصیت کیجیے۔ فرمایا سل من قطعک، فرمایا ان سے جوڑو، سل من قطعک، جو آپ سے توڑتے ہیں، جو آپ سے توڑتے ہیں آپ ان کے ساتھ جوڑیے، واعف عمن ظلمک، اور جو آپ کے ساتھ زیادتی کرے فرمایا ان کو معاف کرو۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور ترمذی شریف کے اندر یہ روایت کی گئی ہے۔ تو اس کے اندر کون سی باتیں، خلاصہ اس کا کیا ہوا اس کے درس کا، کہ سب سے پہلے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرنی، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا، اور دوسری بات ارشاد فرمائی وَلِسَعْيِكَ بَيْتِكَ، اپنے گھروں کے اندر رہو، اور تیسری بات فرمائی وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔